پاکستان میں ایک بار پھر اسمگلنگ کا خطرناک کھیل شروع ہو چکا ہے۔ ملک کی معیشت کو روزانہ 1.3 ارب روپے کا نقصان ہے۔ ایران سے سستے لیکن غیر معیاری پیٹرول اور ڈیزل کی کھلے عام فروخت ہو رہی ہے۔ مقامی آئل ریفائنریز سر پیٹ رہی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ اگر آپ بلوچستان کے 3 ڈویژنز کو وہاں دیکھ لیں تو وہاں آپ کو کوئی بھی او ایم سی کی پریزنس نظر نہیں آتی جو کہ لوگوں کو فیول دے سکے یا کوئی اور کام کر سکے۔ کئی مہینوں پہلے سخت کریک ڈاؤن کے بعد اسمگلنگ پر قابو پایا گیا تھا، لیکن اب یہ کاروبار پوری طرح سے دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ ایرانین پیٹرول، ایرانین ڈیزل کا جو بہت بڑا مافیا ہے وہ نہیں چاہتا اس کام کو ختم ہو۔ کیا حکومت اس بحران کو، اس کرائسس کو سنجیدگی سے لے گی یا پھر اسمگلنگ مافیا ایک بار پھر اس کے وارے نیارے جاری رہیں گے؟ چند مہینوں سے پھر وہی حال ہے، تقریباً وہی پھر ہم ٹچ کر رہے ہیں جو والیوم اسمگل کے جو کہ پچھلے سال تھے یا اس سے پہلے تھے۔ ایران سے اسمگلنگ ہو کے آ رہا ہے، خراب کوالٹی کا پروڈکٹ آ رہا ہے، جو ایون لیگل بھی آپ کے چینلز ہیں ان کے تھرو بھی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں۔ ملک کے اندر اس وقت ریفائنریز ہیں، اس کی پروڈکشن پہ اس کا بڑا سیریس امپیکٹ آ رہا ہے۔ ایس آئی ایف سی نے بھی ان کو ڈائریکشن دی کہ اس مسئلے کو ریزالو کرو، ایون پرائم منسٹر آفس سے ان کو ڈائریکشن گئی تو جلدی ریزالو کریں، کچھ نہیں ہو رہا، میٹنگ نتیجہ کچھ نہیں۔ ایران سے پاکستان فیول پروڈکٹس اسمگل ہوتی ہیں، کیا کوانٹم ہے اس کا؟ 25 to 30% آف دا ٹوٹل جو ڈیمانڈ ہے پاکستان کی وہ ڈیفینیٹلی اسمگل ہو کے آ رہی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ٹرکس بارڈر کراس کر کے آ رہے ہیں، سارے ٹرکس میجورٹی ایک ہی کلر کے ہیں، بلو کلرڈ ہے ان کا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے پاس باقاعدہ ٹوکن دیے گئے ہیں کہ جی جس کے پاس ٹوکن ہے اس کو نہ روکا جائے، کہ جی جس کے پاس ٹوکن ہے اس کو نہ روکا جائے۔ جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے، جو کہ آف دا بک سیکٹر ہے، جو بلیک اکانومی کا سیکٹر ہے، وہ بوم کر رہا ہے۔ ٹرکس کیش ڈالرز کے ایکسچینج ہو رہے ہیں یا ہنڈی کے تھرو جا رہے ہیں۔ آئی ایم کوائٹ شیور کہ اس میں سے کافی اماؤنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہوں یا اور آرگنائزیشن ان کے پاس ڈیفینیٹلی یہ جا رہا ہے۔ ان کا مین ٹارگیٹ وہ پمپس تھے جو کہ پہلے کے زمانے میں پراپر او ایم سیز کے رجسٹرڈ تھے اور کسی وجہ سے او ایم سیز لوگوں کو ڈی رجسٹر کیا۔ اب اس کے علاوہ ہزاروں ایسا ڈبا اسٹیشنز ہیں جو کہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے، ان کو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا۔ 5 سال سے ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے ریفائنری پالیسی بنانے پہ، کر کرا کے جا کے 2023 اگست میں پالیسی اپروو ہوتی ہے۔ When we were about to sign affiliation agreement with Ogra, FBR نے ایک ایسا چینج لایا سیلز ٹیکس رجیم میں کہ سب چیزیں جو ہم نے کی تھی وہ سب نلیفائی ہو گیا۔ عام آدمی کو سمجھائیے کہ نقصان کیا ہے جو ایران سے آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑا ملاوٹ والا وہ تیل ہے۔ کہ جی ان کا انجن تباہ ہو رہے ہیں، اس وقت ان کو فیل نہیں ہوتا، گاڑیاں ناکنگ کرتی ہے۔ آپ کا انجن کا اوورآل اگر پہلے ہونا تھا 2 سال بعد، اب وہ 6 مہینے بعد شاید ضرورت پڑے گی، پرماننٹلی شاید انجن ڈیمیج ہو جائیں گے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی تشویشناک خبر ہے، وہ یہ کہ چند ماہ کے وقفے کے بعد ایک بار پھر ایران کے بارڈر سے پیٹرول اور ڈیزل کی اسمگلنگ شروع ہو گئی ہے، جس سے روپے پہ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اسمگل شدہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیکس انکم کو سالانہ $1.65 بلین سے $2 بلین کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی خزانے کو روزانہ 1 ارب 30 کروڑ روپے کا جھٹکا لگتا ہے، جبکہ یہ پیٹرولیم اسمگلنگ، آئل ریفائننگ اور مارکیٹنگ سیکٹر کے بزنس کے لیے ایک سنگین خطرہ بھی ہے۔ چند مہینوں کے دوران ایس آئی ایف سی کے تحت اسمگلنگ کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا تھا۔ بارڈر سیکیورٹی فورسز اور کسٹمز نے اسمگلنگ اور غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا تھا، جس کی وجہ سے لیجٹیمیٹ مارکیٹ سے فیول کی ڈیمانڈ میں بہتری آئی تھی اور پاکستان کے ریونیو میں بہتری آئی تھی۔ اسمگلنگ پر کسی حد تک قابو پایا گیا تھا۔ بلوچستان میں جو ڈیزل اور پیٹرول کی اسمگلنگ سے ہماری اکانومی پہ جو امپیکٹ آ رہا تھا، اس میں بہت سارے لوگ کھل کے یہ کہتے تھے کہ ایسے لوگوں کا سٹیک انوالو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے۔ ہم نے انہیں کہا کہ سر اگر ہم نے یہ نہیں کیا، یہ ہماری اکنامک سوسائڈ ہو۔ ایک تو اس پوری بات کو میں جنرل عاصم کو جو کریڈٹ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے آرگومنٹ کو اور اس کا جو اکنامک امپیکٹ تھا، مجھے لگتا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ میں پہلے اس انداز سے
माइन्यूट डिटेल्स में कोई काम नहीं करता था, क्योंकि अर्लियर लीडर्स ने इसी पेट्रोल और डीजल की इनफॉर्मल इजाज़त दे रखी थी। ठीक है, लेकिन चंद महीने से एक बार फिर पेट्रोलियम स्मगलिंग दोबारा शुरू हो चुकी है और ख़ास तौर पर दिसंबर से पेट्रोल और डीजल की फ़रोख्त में नुमायां कमी आनी शुरू हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के मुताबिक पाकिस्तान में हाई स्पीड डीजल की माहाना 5 लाख मेट्रिक टन कंजम्पशन है, जिसमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 35% तक स्मगल शुदा डीजल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट और वाइट स्प्रिट की स्मगलिंग भी जारी है, जो पेट्रोल और डीजल में मिलावट के लिए इस्तेमाल हो रही है। स्मगल शुदा फ्यूल के ख़रीदने के लिए रोज़ाना एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 35 से 45 लाख डॉलर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। 3.5 मिलियन से 4.5 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान से एक्सोडस होता है इस स्मगलिंग के लिए, और ज़ाहिर है कि इससे हमारे रिज़र्व्स पर और ओवरऑल हमारे एक्सचेंज रेट पर फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस के शहरों के सबब्स में ईरान से स्मगल शुदा पेट्रोल और डीजल खुले आम फ़रोख्त हो रहा है, जबकि बाज़ नामी ग्रामी पेट्रोलियम कंपनीज़ के पंप्स पर भी ईरानी तेल इंपोर्टेड फ्यूल में मिक्स करके बेचने की सॉलिड एविडेंस मौजूद है। माजी में क्रैकडाउन्स के दौरान इसके एविडेंस भी मिले हैं। इसके अलावा अब दरअसल फ्यूल स्मगलिंग करप्ट सरकारी मशीनरी के बगैर ये बात तय है ये नहीं हो सकती, जबकि इन्फ्लुएंशियल बिलियनर माफिया इस बैंड डीजल और पेट्रोल को बेचने वालों की पीछे खड़ी है। ईरानी तेल 125 रुपये से 140 रुपये लीटर तक सस्ता पड़ता है, जैसे कि जो ये स्मगल फ्यूल आम जगहों पे मिल रहा है। स्मगल शुदा पेट्रोल 160 रुपीज़ लीटर और डीजल 180 रुपीज़ लीटर में मिल जाता है, जबकि पिछले 2 महीनों से पेट्रोल और डीजल की सरकारी रेट 255 से 260 लीटर के दरमियान है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा फ़र्क है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बाज़ हल्कों के मुताबिक चैलेंज है, क्योंकि ख़बरें हैं कि स्मगलर्स मुख्तलिफ चेक पोस्ट्स और रास्तों पर एलिजिडली रिश्वत दे के तेल को इस डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं, और ज़ाहिर है कि जिस डेस्टिनेशन पे पहुँचाने के लिए जिस किस्म का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है, सरकारी मशीनरी को करप्ट किया जाता है, ये यकीनन हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है। स्मगलिंग से हासिल शुदा प्रॉफिट, ये भी खबरें हैं कि क्रिमिनल नेटवर्क, अंडरग्राउंड नेटवर्क, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी इस्तेमाल करते हैं और उनकी फंडिंग में भी जा रहा है। रिपोर्ट से ये बात भी सामने आई है कि बलूचिस्तान और केपी के बॉर्डर एरियाज़ में स्मगल शुदा फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में मिलिटेंट अपना मखसूस हिस्सा रखते हैं। ये स्मगलिंग उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी बन चुकी है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने एफबीआर और डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस के नाम हाल ही में खत भी लिखा है, और जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट कंट्रोल को मज़ीद मौसर बनाने की बात की है। फ्यूल स्मगलिंग से न सिर्फ ये कि OMCs का बिजनेस मुतासर होता है, बल्कि पाकिस्तान को रोज़ाना तकरीबन 1.5 अरब रुपए के टैक्स रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, और पाकिस्तान में अगर दोबारा स्मगलिंग की इस अंदाज से एक बार फिर रेल पेल शुरू हो गई, एक बार फिर अफगान ट्रांजिट से आना जाना इस तरह के स्मगल के सामान का शुरू हो गया, तो फिर एक बार पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट पर, पाकिस्तान के रिज़र्व्स पे शदीद इस पे असरात होंगे, और यकीनन ये एक टिकिंग बॉम्ब है जिसको काबू में लाने की शदीद ज़रूरत है। इसके अलावा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्मगल शुदा फ्यूल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं, ये सारी मिलावट शुदा होती हैं, और इससे न सिर्फ ये कि क्लाइमेट पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा थ्रेट आता है, बल्कि ओवरऑल भी जिस जगह पे ये फ्यूल कंज्यूम होता है वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही नुकसानदेह है, और उन ऑटोमोबाइल्स के लिए जहाँ पर ये बात होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस पर बात करने के लिए ऑन माई रेडार में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आदिल खटक। आप ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं, इसके अलावा आप अटक रिफाइनरी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खटक साहब। मैंने वो लेटर देखा है जो ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने अभी लिखा है। इससे मुझे ये लगता है कि ये कुछ अरसे के लिए, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये ट्रेडिशनली साल से दसियों साल से ये एक रैकेट है जो कि चल रहा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आप लोगों का भी ख्याल है कि कुछ अरसे में पिछले चंद महीनों के दौरान इसमें काफ़ी कमी आ गई थी, जो कि अब फिर एक बार उसी स्पीड से, उसी पेस से दोबारा रिस्टोर हो चुकी है। शुक्रिया कामरान साहब, आपने माशाल्लाह इतनी रिसर्च की है और इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑलरेडी शेयर कर लिए, तो शायद मेरे लिए कम आपने छोड़ा है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं
देखिए थोड़ी बहुत स्मगलिंग तो हमेशा से रही है और किसी दुनिया में कहीं भी आप जाए अक्रॉस द बॉर्डर स्मगलिंग चलती रहती है, लेकिन ये जो पिछले चंद सालों से इसका जो क्वांटम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसका सीरियस इम्पैक्ट ना ये कि सिर्फ जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर है और रेवेन्यू है उसके ऊपर बहुत सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है, इसका इम्पैक्ट, और आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, क्योंकि हर किस्म की चीज़ों में मिक्स होके जा रही है, क्वालिटी पे और एनवायरनमेंट को भी हर्ट कर रहा है। न सिर्फ ये बल्कि इसका बहुत सीरियस इम्पैक्ट जो मुल्क के अंदर इस वक्त रिफाइनरीज हैं उसकी प्रोडक्शन पर इसका बड़ा सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है। तो हम रिफाइनरीज की मैं अगर बात करूँ ना, तब हर तरफ से हमारे ऊपर एक वो है आफत आई हुई है, आप समझे। इधर से ईरान से स्मगलिंग होके आ रहा है, ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट आ रहा है, ऊपर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं जो इवन लीगल भी आपके चैनल्स हैं उनके थ्रू भी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। नतीजा ये है कि रिफाइनरी की जो प्रोडक्शन है उसकी लिफ्टमेंट या वहाँ से जो सेल्स है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है। उससे क्या होता है कि रिफाइनरी को पूरी प्रोडक्शन कम करनी पड़ती है, तो आपका इंपोर्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ भी फॉर चेंज ज़ाया हो रहा है। यहाँ गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू लूज कर रही है, जो सिर्फ आपने बताया ठीक ठाक $1 बिलियन से ज़्यादा का लॉस रेवेन्यू पे हो रहा है गवर्नमेंट को। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ स्मगलिंग तो नहीं है ना, फिर एक आपने सुना होगा अब सॉल्वेंट, बड़े पुअर क्वालिटी सॉल्वेंट स्मगल किया जा रहा है जो कि MS या पेट्रोल में उसको एडल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। डीजल की यह हालत है कि मैंने पिछले साल जब ये माल बहुत ख़राब हो गया था, फिर खैर आप लोग मीडिया में भी हमने भी शोर शराबा मचाया, किसी को शायद समझ आई, SIFC तक हम मामला लेकर गए, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ सख्ती की, बॉर्डर्स के ऊपर सख्ती की, यहाँ भी छापे वगैरह पड़े, कुछ मिकदार डेफिनेटली कम हुई थी। लेकिन यार वो अब चंद महीनों से फिर वही हाल है, तकरीबन वही अब फिर हम टच कर रहे हैं जो वॉल्यूम स्मगल के जो कि पिछले साल थे या उससे पहले थे। क्या आप इसकी कितनी क्रेडिबल, कितनी ऑथेंटिक आपका एस्टिमेट है कि क्या स्केल है जो कि ये ईरान से पाकिस्तान जो ये फ्यूल प्रोडक्ट्स स्मगल होती हैं, क्या क्वांटम है इसका? देखिए जी कमरान साहब, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप रेंज बता सकते हैं। और जो फिगर्स आपने कोट किए शुरू में तकरीबन उसी रेंज में ये बात आ रही है, ठीक है ना जी। तो वो बहुत एग्जैक्ट तो इम्पॉसिबल है कि हम आपको स्मगल एक क्वांटिटी है, वो तो प्रॉपर चैनल के थ्रू तो आ नहीं रही। तो लेकिन जो आपने मेंशन किए फिगर वो डेफिनेटली यू आर वेरी क्लोज टू द करेक्ट एस्टिमेट आई वुड से। अच्छा, एक ज़माने में था कि तकरीबन 10 मिलियन लीटर्स पर डे स्मगल हो रहा है, वो आगे पीछे होता रहता है, लेकिन मेरे ख्याल में 25 to 30% ऑफ द टोटल जो डिमांड है पाकिस्तान की वो डेफिनेटली स्मगल होकर आ रही है। तो खड़क साहब ये मुझे बताएं कि जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये जो ईरान से किसी किस्म की भी जो ट्रेड या किसी किस्म की ये तो स्मगलिंग है ऑब्वियसली, इस पे बड़े सीरियस इंटरनेशनल वॉच है, इस पे सैंक्शंस हैं, इस पे बड़े सीरियस ऑब्जर्वेशंस आती हैं US की जानिब से और दूसरे सिस्टम की वजह से, लेकिन ये वाला निज़ाम जो है ये उसकी निगाह में नहीं आ पाता, ये उससे स्केप कर जाता है, क्योंकि ये सारा ऑफिशियल चैनल से तो किसी नहीं हो रहा, किसी बैंकिंग चैनल से नहीं हो रहा, ये सारी कैश ट्रांजैक्शन है, ये जो रोज़ाना की मिलियंस ऑफ डॉलर की होती है ये पाकिस्तान से कैश ट्रांजैक्शन होती है। ये जनाब एक तो ट्रांजैक्शन की बात तो अपनी जगह, एंड आई एम सरप्राइज कि ये किस तरह लोगों के आंखों से उजल है। यानी आपने वो वीडियोस देखी होंगी कि हज़ारों की तादाद में ट्रक्स बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, तो ऑन टॉप ऑफ दैट सारे ट्रक्स मेजॉरिटी एक ही कलर के हैं, ब्लू कलर्ड है उनका। तो हकीकत तो यह है कि उनके पास बाकायदा टोकन दिए गए हैं कि जी जिसके पास टोकन है उसको ना रोका जाए। यानी ये मैं लास्ट ईयर की बात करूँ जब मैंने थोड़ी बहुत इसके अंदर रिसर्च की थी या थोड़े सर्वेस करवाए थे, तो आप समझे कि ओपनली हो रहा है। पिछले ट्रांजेक्शन कैसी हो रही हैं, यू वुड बी सरप्राइज टू नो, आपके इल्म में शायद ऑलरेडी होगा कि ट्रक्स कैश डॉलर्स के एक्सचेंज हो रहे हैं या हुंडी के थ्रू जा रहे हैं। तो ये बात छुपी तो रही नहीं ये। और आपने जो जिक्र किया कि ये सिर्फ ये नहीं है कि पैसों के लिए या स्मगलिंग के लिए वो माफी अपने पैसे बना रहे हैं, आई एम क्वाइट श्योर कि इसमें से काफ़ी अमाउंट जा रहा है जो कि आप समझे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हों या और ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास डेफिनेटली ये जा रहा है।
یہ اگر آپ کو یاد ہوگا نا، ایک زمانے میں افغانستان میں جب وہ چل رہی تھی وار، تو اس زمانے میں بھی یہ جو اوپیم ٹریڈ کا پیسہ تھا وہ یوز ہوا کرتا تھا ان پرپزز کے لیے. تو مور اور لیس اسی کہانی یہاں پر بھی چل رہی ہے. لیکن اس کو اس لیے تھوڑا سا ہمارے لیے کنسرن اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈائجسٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس میں مشکل ہو رہی ہے کہ یہ تو پھر یہ جو اگر یہ ٹیرر میں استعمال ہو رہا ہے یا جو ایکسٹریمسٹ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ اس کو استعمال کر رہی ہیں، تو ان کا ٹارگٹ تو ہماری سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں. وہ تو اس کی تو قیمت اس ٹیررزم کی قیمت تو ہماری سیکیورٹی فورسز استعمال کر رہی ہیں، اور بارڈرز کو مین تو ہماری سیکیورٹی فورسز ہی کرتی ہیں. بڑا کمپلیکیٹڈ ہے یہ کچھ سمجھنا اس ساری چیز کو. خیر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 100% ان کے پاس جا رہا ہے ٹیررزم کے پاس، ظاہر ہے کہ اپنے پرسنل بھی انٹرسٹ ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ پورشن ضرور جا رہا ہوگا. تو یہ سوال کہ جی کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا، اب اس کا جواب تو بڑا مشکل ہے. لاسٹ ویک گورنمنٹ نے کیا کیا، ایک تو بارڈر کنٹرول ٹائٹ کیا انہوں نے، پھر انہوں نے جو کہ جس کو آپ سمجھے نا کہ انلیگل ریٹیل آؤٹ لیٹس ہے، پیٹرول پمپس ہیں، ان پہ چھاپے 700-800 پہ انہوں نے چھاپے مارے. اچھا وہاں بھی انہوں نے یہ کیا کہ ان کا مین ٹارگٹ وہ پمپس تھے جو کہ پہلے کے زمانے میں پراپر او ایم سیز کے رجسٹرڈ تھے اور کسی وجہ سے او ایم سیز نے ان کو ڈی رجسٹر کیا تھا. اب اس کے علاوہ ہزاروں ایسا ڈبا اسٹیشنز ہیں جو کہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے، ان کو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا. تو اب تو ایسا ایسا وہ والی بھی دوبارہ کھل گئے. یہ دیکھیں جی پاکستان کے ایک ٹپیکل وہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلاتے ہیں، وہ ریڈی باڑیوں کو 2-3 دنوں کے سڑکیں صاف ہو جاتی ہے، ہفتے بعد پھر وہ واپس اپنی جگہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے ڈیفینیٹلی ایکشن لیا، ڈراسٹکلی ریڈیوس ہوئی تھی، کرتے کرتے مور اور لیس اب اسی پوزیشن پہ آگے جو کہ ہم پچھلے سال تھے. For more stories like this, don't forget to hit the subscribe button. ایک اور چیز سیریس بات جو ہے جو میں اس کو بڑا وہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کنسرن کی بات ہے کہ جو پاکستان کی اپنی ریفائنریز ہیں ان کی اپنی انوینٹریز جمع ہو رہی ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ انوینٹریز جمع ہو رہی ہے اور یہاں سے ہی اسمگل پروڈکٹس آ کے وہ بک رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ سارا ٹوٹلی جو ہے وہ انلیگل کام ہو رہا ہے، انلیگل جو ہے وہ ایکسچینج آ رہا ہے، انلیگل بک رہا ہے، انلیگل اس میں نہ ٹیکس ہے، نہ ڈیوٹی ہے، نہ ریونیوز ہے. اور جو لیگل پاکستان کی اپنی ریفائنریز ہیں وہ پروڈکٹ بنا کے رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں. عمران صاحب یہی میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ اسمگلنگ کا تو اپنی جگہ ایک چیلنج ہے، اس کا جو امپیکٹ اوور آل اکانومی پہ اور اسپیشلی ریفائنری سیکٹر پہ آ رہا ہے، دیٹس ہاربل. آپ یہ دیکھیں جی کہ ایک سائڈ پہ آپ کے علم میں ہوگا، شاید میں تھوڑا سا وہ نہیں کرنا چاہتا دوسرے اینگل سائڈ پہ لے جانا، لیکن ایک ضروری بات ہے، وہ انٹر لنکڈ ہے. 5 سال سے ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے ریفائنری پالیسی بنانے پہ. اس کا مین آبجیکٹو یہ تھا کہ جس وقت ریفائنریز ہیں اس کو اپ گریڈ کیا جائے. اپ گریڈ کرنے کے اگین 2 پرپزز تھے. ایک تو ہم جو ہائی ویلیو پروڈکٹس ہیں، کیونکہ اب فرنس آئل کی اب ڈیمانڈ نہیں رہی، تو اس کو ہم کنورٹ کر کے ڈیزل اور پیٹرول کی پروڈکشن بڑھائیں، ایک یہ آبجیکٹو تھا. دوسرا یہ کہ ہم یورو 5 کی جو اسپیسیفکیشنز ہے مور انوائرمنٹ فرینڈلی پروڈکٹس ہم بنا سکیں. بلیو اور ناٹ کہ 5 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، ڈرافٹ پہ ڈرافٹ، منسٹر چینج کے ساتھ نئے سے سیکرٹری چینج، پھر دوبارہ نیگوشیشن کر کرا کے جا کے 2023 اگست میں پالیسی اپروو ہوتی ہے. اور ہم نے سکھ کا سانس لے کے چلے جی ماشاءاللہ. اینڈ یو نو all 5 ریفائنریز combined, we are and we were willing to invest up to $6 billion into upgradation of the refinery. اچھا جب ہم تیار ہو گئے تو اس کے بعد پھر اس میں کچھ امینڈمنٹس کی، ایک اور 6-7 مہینے ضائع ہوئے، فیبرری میں امینڈ بھی ہو گیا. When we were about to sign upgradation agreements with اوگرا، تو فائنینس منسٹری FBR نے ایک ایسا چینج لایا سیلز ٹیکس کے رجیم میں کہ سب چیزیں جو ہم نے کی تھی وہ سب نلیفائی ہو گیا. اب اس وقت سے ہم آپ دیکھیں جون میں بجٹ آیا تھا، کیا کر دیا FBR نے، کیا کر دیا، وہ کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے یہ کیا جی کہ انہوں نے جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں لائک ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، کیروسین ہے، LDO ہے، ان کو سیلز ٹیکس سے ایگزمپٹ کر دیا. اب جب ایگزمپٹ کر دیا تو ان پٹ سیلز ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں. یعنی کوئی چیز ہم اگر امپورٹ کرتے ہیں یا سروسز ہے جو ان کی پروڈکشن میں ہم سیلز ٹیکس پے کر ان پٹ پہ، وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ سیلز ٹیکس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مینوفیکچررز امپورٹ پہ اسٹیج پہ پے کرے گا اور سیل کے اوپر اس کو پھر ایڈجسٹ ریکور کر لے گا وہ.
تو وہ اس کے کاسٹ ایسا نہیں بننا چاہیے. تو ہمارے یہاں پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائسز ہیں دیٹ فکسڈ بائی اوگرا, گورنمنٹ فکس کرتی ہے. جی So we don't have the option to add it to our sale price. So this sale fix which we pay at the input stage becomes part of our cost. It's a horrible thing has happened. اب اس سے ہماری اس وقت سب ریفائنریز کا برا حال ہے. کوئی 30 بلین تو روپیز کا ہمارا لاس یہ ہو رہا ہے مسئلہ اس تو چینج کی وجہ پورے سے. ہمارے جو یہ پیٹرولیم سیکٹر ہے یہ تو اس کا پورے کا مسئلہ ہے نا, خالی ریفائنریز کا نہیں ہے نا, او ایم سیز کا بھی جم نکل جاتا ہوگا, اور جس میں ظاہر ہے سب سے بڑی تو پی ایس او خود اسٹیٹ آئل ہے, پاکستان اسٹیٹ آئل ہے. بالکل ہے, او ایم سیز کا بھی ہے. ریفائنری کا ایڈیشنل یہ ہے کہ پالیسی کا پرپس تھا کہ ہم اپ گریڈ کریں. جب یہ ہم نے چینج کر دیا تو ہماری جو پروجیکٹ کاسٹ تھی وہ 15-20% اور بڑھ گئی, تو ہماری کاسٹ بڑھ گئی. تو جو فیزیبلٹی پروجیکٹس کی تھی وہ اب کویسچن مارک بن گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلے 6 سال جب سے چینج آیا, کامران صاحب ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا. ہم نے فائنانس منسٹر صاحب تشریف لائے تھے OICCI کراچی میں, وہاں میں نے یہ پوائنٹ ٹیک اپ کیا. منسٹری میں بے حساب میٹنگز ہوئی, FBR کے ساتھ کئی میٹنگز ہوئی, SIFC لے کر ہم گئے. SIFC نے بھی ان کو ڈائریکشن دی کہ مسئلے کو ریزالو کرو. ایون پرائم منسٹر آفس سے ان کو ڈائریکشن گئی اس کو جلدی ریزالو کریں. کچھ نہیں ہو رہا, میٹنگز نتیجہ کچھ نہیں. اب جائے کہاں؟ اب ریفائنری سیکٹر وہ تھوڑا شفاف والا سیکٹر, اب وہ تو ہم کر نہیں سکتے نا کہ ریفائنری بند کر دیں, اسٹرائک کر دیں. اس کی ہمیں سزا ملی جا رہی ہے. فکر یہ ہے کہ یہ جو 5 سال لگا کے ہم نے پالیسی بنوائی وہ بھی ایٹ اسٹیک ہے. تو اب ہم کہاں جائیں اور کس کے پاس جائیں؟ بہرحال کوشش ہماری جاری ہے, اللہ کرے کہ کوئی سن لے ہماری بات. جی اور یہ جو اسمگلنگ والی بات ہے, جب میں نے او ایم سی کا ذکر کیا تو مطلب جب اس طرح سے آف دا بک اس طرح کی سیلز ہو رہی ہوں گی اکراس, اور اس کا اتنا بڑا اسکیل ہوگا, تو ایک جانب تو آپ پروڈکٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے پرابلمس کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹک ہے آپ کا پورا کام یا بہت سارا کام. دوسری جانب پھر یہ جو سیلز ہیں او ایم سیز کی, جس میں سب سے بڑا تو سیگمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ آئل کا ہے, پی ایس او کا ہے, تو ان کی بھی تو سیلز متاثر ہوتی ہوں گی نا اس پورے علاقے میں. بالکل سب آر افیکٹڈ. جو بھی دیکھیں جی, جو پراپر آرگنائز سیکٹر میں او ایم سیز ہے یا ریفائنریز ہے. اب ایسے کئی آپ کو یہ بھی پتہ ہے او ایم سیز کی تعداد دیکھیں یہ پرابلم خٹک صاحب بس تھوڑا سا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پرابلم ہے کہ آرگنائز سیکٹر جو ہے, جو پاکستان کا ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے, جو پاکستان کا ٹیکس کمپلائنٹ سیکٹر ہے, ساری مصیبت اسی کے لیے ہے نا, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر شعبے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی اور ان چیزوں کی, تو اس کا جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے, جو کہ آف دا بک سیکٹر ہے, جو بلیک اکانومی کا سیکٹر ہے, وہ بوم کر رہا ہے, وہ پراسپر کر رہا ہے, اور آپ ابھی جیسے آپ آہو بکا کر رہے ہیں وہ نظر آ رہی ہے. تو یہ پاکستان کے اوور آل مسئلہ ہے نا کہ جو بھی صحیح کام کرنے والے ان کی مصیبت ہے. آپ کے ساتھ آپ بھی ہیں اور او ایم سیز کی بھی مصیبت ہے. بالکل جی, آپ کی صحیح بات. یہ یعنی یہاں تک حالات یہ ہے نا کہ آپ کو اگر آپ پروفیشنلی ٹرانسپیرنٹلی آنیسٹلی کام کریں اس کی آپ کو سزا ملنی ہے, اور جو ہیرا پھیری کریں, انسکروپلس میتھڈ یوز کریں, ان کا پوچھا والا کوئی ہے نہیں. اب آپ دیکھیں نا, یہ اسمگلنگ کا ایک اور کہانی سنیں. اسمگلنگ کا آپ نے شاید ذکر بھی کیا ہے کہ پچھلے سال چند مہینے پہلے ہیوج کوانٹیٹیز ور کنفسکیٹڈ, جو کہ سالوینٹ وہاں سے آ رہا تھا بڑے پور کوالٹی کا. اب دیٹ واز بین اوپنلی مکسڈ وتھ پیٹرول. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا تھا کہ اس کا جو رون ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں اسپیسیفکیشن, وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی تھی. اب ہمارے عام کسٹمر خاص کر رورل ایریاز میں دے آر ناٹ کوالٹی کانشیس نا, وہ پرائس کو دیکھتے ہیں. اب اگر ان کو 100 روپے چیز ایک سستی مل رہی ہے, ناٹ بادرڈ کہ ڈیزل میں سلفر کتنا ہے. لیکن دیکھیں سلفر جو یورو 5 میں 10 پارٹس پر ملین ہونا چاہیے سلفر, جو بازار میں ایرانی اسمگل ہے اس میں کیا نقصان ہے اس سے ایک عام آدمی کو؟ اس جو ایڈلٹریٹڈ فیول ہے اس کا عام آدمی کو سمجھائیے کہ نقصان کیا ہے, جو ایران سے آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ بہت بڑا ملاوٹ والا وہ تیل ہے. اس کے جی ان کے انجن تباہ ہو رہے ہیں, اس وقت ان کو فیل نہیں ہوتا, گاڑیاں ناکنگ کرتی ہے, موٹر سائیکل پھر بھی چل جاتا ہے بغیر ناکنگ کے. لیکن وہ یہ لوگ نہیں سوچ رہے نا لانگ ٹرم کہ آپ کا انجن کا اوورآل اگر پہلے ہونا تھا 2 سال بعد, اب وہ 6 مہینے بعد شاید ضرورت پڑے گی, پرماننٹلی شاید انجن ڈیمیج ہو جائیں گے. ان کو احساس نہیں ہے. پھر انوائرمنٹ کا تو پاکستان میں کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا, تو کیا فرق پڑتا ہے اگر 500 پی پی ایم کی بجائے اگر 3500 پی پی ایم سلفر ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ہمیں.
لیکن آپ دیکھیں نا یہ تو پھر یہ تو اداروں کا کام ہے نا. کیا یہ اوگرا کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ انشور کرے کہ صحیح کوالٹی کے پروڈکٹس پاکستان میں بکے؟ اب وہ اس کے خوش ہے کہ 700 پمپ سے ہم نے چھاپے مار لیے یار, اب وہ سارے ابھی بھی چل رہے ہیں. اب آپ کراچی طرف باہر نکل جائے نا ہب کی طرف, جی ہنڈریڈز آف ڈبہ اسٹیشنز کھلے. کراچی تو چھوڑیں, پشاور تک, خیبر تک سارا اسمگلڈ پروڈکٹ. پنڈی کے ارد گرد میں نے سروے کی, کچھ 27 پیٹرول پمپس ایرانی اسمگلڈ وہ بیچ رہے تھے. میں نے وہ ڈیٹا شیئر بھی کیا سب کے ساتھ. وہ کچھ دن ہلا گلا ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر سارے سو جاتے ہیں. آپ یہ جو پہلی بار جب یہ رکا تھا یا رکا جیسا تھا, مکمل تو کبھی بھی نہیں رکا. آپ نے فرمایا کہ آپ SIFC کے پاس گئے تھے. اس وقت پاکستان کا جو اینکر ادارہ ہے, باڈی جو ہے وہ SIFC ہے, تو انہوں نے اس میں جو ہے پھر ایکشن کیا تھا, جس کے بعد ایک جانب افغان ٹرانزٹ پہ کافی کمی آ گئی تھی اور دوسری جانب اس پر بھی. تو اب آپ دوبارہ SIFC کے پاس جائیں نا, ان کو بتائیں کہ جی کہ یہ پھر کھلا کھاتہ شروع ہو گیا ہے. اصل میں SIFC کا بھی ایک کس چیز کا انہیں بلین, ان کی اتنا لوڈ ہے نا اس وقت, سب لوگ فیل کرتے ہیں اب SIFC رہ گیا ہے. ان کا مین پرپس ہوتا کہ ملک میں انویسٹمنٹ لائیں, یہ ان کا مین. اب ہر مسئلہ وہاں جا رہا ہے, تو آئی کین اونلی سمپیتھائز ود دیم. اور انہوں نے اپنی طرف سے کافی کوشش کی, جس طرح میں نے آپ کو اس کا سرفیس کا ایشو بتایا, انہوں نے سنا ہمیں, انہوں نے ڈائریکشن دیے, انہوں نے ٹارگٹس دیے. وہ بھی میرے خیال میں اب تھوڑا شاید وہ اتنے ایشوز ہیں کہ اب شاید ڈائلیوٹ ہو گیا امپیکٹ. بہرحال ہم تو ہر جگہ جا کے دروازے کٹکھٹا رہے ہیں. اب ہمیں کچھ امید ہے کہ شاید یہ نئے منسٹر صاحب آئے ہیں اور یہ کہ ہماری بات سنیں. اور اچھا دوسرا ایک اور کام ہے نا سب, مسئلہ ایک اور بھی ہے بدقسمتی سے, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کیپیسٹی کا بہت سیریس ایشو ہے. دیکھیے میں نے تو زندگی گزاری اسی سیکٹر میں. ایک زمانہ تھا کہ بڑے بڑے پروفیشنل قابل لوگ بیٹھے ہوتے تھے گورنمنٹ میں, اور اگر ان سے ہم بحث بھی کرتے تھے نا, مائنڈ نہیں کرتے, ہماری بات سمجھ رہے تھے. تو یہ حال اب کہاں جائیں, کس کو آپ سمجھائیں گے اگر ان کو بیسکس ہی سمجھ نہیں ہے؟ تو بحث کرنا ہاں ہوں کر لیتے, آگے ایکشن کوئی نہیں ہوتا. پھر ایکسیسیبلٹی بڑی ضروری ہے. ایک یہ اب میں پچھلے مہینے تو بلکہ اوپن اسٹیٹمنٹ بھی دے دی تھی کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور فائنانس منسٹر یہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر از دا انجن آف گروتھ. ساری دنیا مانتی ہے کہ پبلک سیکٹر بزنس میں کو نہیں ہونا چاہیے. یہاں جب یعنی پچھلے دور میں لیٹس ہوپ کہ کوئی چینج آئے گا, کہ جب منسٹری کنسلٹیشن بھی کرتی تھی تو وہ صرف پبلک سیکٹر کی 2-3 کمپنیوں کو بلا کے نا ان سے بات کریں, ڈی ریگولیشن کیسے کریں, یہ کیسے کریں. پرائیویٹ سیکٹر کو تو گھاس ہی نہیں ڈالتے تھے. تو اب ہم نے ان کو سمجھایا, لکھے کہ جی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں, دیر دا امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہے, بڑی بڑی کمپنیاں ہیں. جی تو ہم تو میرے خیال میں ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اپنا پوائنٹ آف ویو گورنمنٹ تک سمجھائیں. لیکن بلیو می کہ یعنی اس اسٹیج پہ مجھے اپنی ریفائنری کی میں بات نہیں کر رہا, ایون ریفائنری سیکٹر کی بھی بات, میں تو ملک کی بات کر رہا ہوں. صحیح بات کہ آپ ریفائنری پالیسی آپ نے فریز کر دی ہے, اس پہ ایکشن ہی نہیں ہوا, اور آپ ادھر ادھر سے ڈیلیگیشن لا رہے ہیں باہر سے کہ فارن انویسٹمنٹ آئے گی. یہاں آپ کے جو لوکل انویسٹر تیار بیٹھے ہیں کہ 5 سے 6 بلین ڈالر انویسٹمنٹ کرنے کے ہم تیار ہیں, ہمیں آپ ہماری بات ہی کوئی نہیں سن رہا. اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جی ملک میں فارن انویسٹر تب آتا ہے کہ جو آلریڈی انویسٹ کر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ سیٹسفائیڈ ہو, اگر ان کی کوئی سنتا ہے تبھی باہر سے آئے گا. یہ ڈیلیگیشن ہی آتے جاتے رہیں گے, MOU سائن ہوتے رہیں گے, آئے گا کوئی نہیں. اب یہ سمپل بات ہے, اب اللہ کرے ان کو سمجھ آئے. یہ پاکستان کے لوکل انویسٹرز کی, پاکستان کے وہ لوگوں کی جنہوں نے پاکستان میں سرمایہ لگایا ہے, جو پاکستان میں انڈسٹری چلا رہے ہیں, جو پاکستان کی بیک بون چلا رہے ہیں, وہ بیچارے مارے گھوم رہے ہیں. ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے, مگر وہ کام جو کہ ان آرگنائز, انڈاکیومنٹڈ, بلیک اسمگلنگ سیکٹر میں ہو رہا ہے, ان کے وارے نیارے ہیں, اور ان کی آہو بقا ہے جو آپ سن رہے تھے. بہت بہت شکریہ عادل خٹک صاحب, تھینک یو سو مچ انڈیڈ. تھینک یو سو مچ.